نے اپنے بیٹے کو پکڑا یجود نفسہ، حضرت ابراہیم وہ جان کنی کا عالم تھا، آپ کے سانس اکھڑ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر کہا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، صبر کا آپ سبق دینے والے، آج کیا ہوا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یا ابن عوف، اے ابن عوف، اے عوف کے بیٹے عبد الرحمن، انہا رحمہ، یہ تو رحمت کے آنسو ہیں۔ پھر آپ نے فوراً یہ بات بھی کہی، کہا ان العین تدمع، یہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، والقلب یحزن، ابراہیم یہ دل بڑا غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، اور ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، بلکہ ہماری زبان سے صرف یہی کلمہ نکلے گا جس سے ہمارا اللہ راضی رہے۔ اللہ کی خوشنودی وہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا بِفِرَاقِكَ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، لیکن حقیقت بات ہے اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے بڑے غمگین ہیں، یہ غم کے آنسو نکل رہے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، صرف آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکل رہا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو بشارت سنائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہ جب فرشتے کسی بندے کے بچے کی روح قبض کر کے جاتے ہیں، میرا اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں، تم نے آج میرے بندے کے دل کے ایک پھول کو توڑ کر لائے ہو، دل کا ایک پھل توڑ لائے ہو، بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، اس تیرے نیک بندے نے اپنی زبان سے تیری تعریف کی ہے، الحمدللہ کہا ہے، کلمہ ترجیح بولا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی اپنی زبان سے نکالا، اگرچہ آنکھیں آنسو برسا رہی تھیں۔ میرے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب میرا بندہ اپنے اس پھول کے مرجھانے پر بھی وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اے میرے فرشتوں تو سنو، پھر جنت میں جاؤ اور اس کے لیے ایک قصر اور ایک محل اور ولا تیار کر دو اور اس کی پیشانی پر لکھ دو بیت الحمد، یہ میرے فلاں بندے کا گھر ہے جس کا نام بیت الحمد ہے۔ دوستو، یہ رونا یہ رحمت کا رونا ہے، یہ اپنے اولاد پر محبت اور شفقت اور مودت کا رونا ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف بیٹے کی جدائی پر نہیں روئے، بلکہ سیدنا انس ہی بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم جنازے میں آئے، اور یہ جنازہ کس کا تھا؟ کہتے ہیں شہیدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیٹی کے جنازے میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے بعد جالسن علی القبر، آپ قبر پر بیٹھ گئے، فرأیت عینیہ تدمعان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، آپ کی بیٹی ہے، لخت جگر ہے، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، فوت ہوئی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی اولاد پر شفقت اور محبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ کی سب سے بڑی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیتا ہوا بچہ، وہ جب آخری لمحات پر تھا، جان کنی کا عالم تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ آپ نے پہلے تو صبر کرنے کی تلقین کی، پھر دوبارہ پیغام آیا، آپ تشریف لے گئے، جب آپ گھر میں پہنچے آپ نے دیکھا بچے کی جانکاری کا عالم ہے، آپ کے ہاتھوں پر اس کو رکھ دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ساتھ سیدنا معاذ بھی تھے، ابی بن کعب بھی تھے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ سبھی صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ سیدنا عبادہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا
تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہذہ رحمہ، یہ جو آنسو ہیں یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ رحمت ہے جعلہ اللہ، یہ اللہ نے میرے آنکھوں میں رحمت بنائی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے آنسو نکلتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کا یہ فرمایا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِ الرَّحَمَاءِ، اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں پر ہی رحمت کرتا ہے، یعنی یہ رونے کی توفیق صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو خود رحیم ہوتے ہیں، جو خود رقیق القلب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ رحمت بھی ان پر ہی برساتا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رونا یا تو خوف الہی ہوتا تھا، یا اللہ کے خوف سے، یا پھر محبت اور شفقت اور مودت کی وجہ سے خوف خدا، تلاوت قرآن کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوتا، یا اسی طرح محبت اور مودت کا رونا ہوتا۔ یہ تو میں اولاد کی بات کر رہا تھا، میں نے تو جب سیرت کے اوراق کو کھنگالا مجھے تو ایسے ایسے واقعات نظر آئے کہ میرے آقا علیہ السلام تو اپنی ساری امت پر کیسے رویا کرتے تھے۔ دوستو سنو، میرے آقا علیہ السلام ایک دن قرآن مجید کا ایک مقام پڑھ رہے تھے، سورہ مائدہ کے آخری آیات آپ تلاوت کر رہے تھے، جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ وہاں پر یہ تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر یہ کرسچن، یہ نصارہ، یہ میرے امتی جنہوں نے میرے فوت ہونے کے بعد مجھے اور میری ماں کو الہ اور معبود بنا دیا، تیرا شریک بنا دیا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو معاف کر دے تو تو اس پر غالب ہے، تو قدرت والا ہے، تو حکیم ہے، تو دانا ہے، تو جس کو سمجھتا ہے معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ پڑھا تو اللہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ صحابی بیان کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے، آپ رونے لگے۔ ثم رفع یدیہ، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم یا امتی، اللہم یا امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما دے، اے میرے مولا میری امت پر رحم فرما دے۔ دوستو، آج میں جب امت کے حال دیکھتا ہوں افسوس ہوتا ہے، حقیقت ہے آج آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں ان کی حالت کو دیکھ کر، ان کی حالت زار کو دیکھ کر۔ وہ نبی، وہ رحمت للعالمین، وہ ان کا خیر خواہ نبی، وہ اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرے، وہ نبی، وہ رحیم شفیق نبی کہ جب حشر کا میدان ہوگا سب نبی بھی کہیں گے رب نفسی رب نفسی، یا اللہ ہمیں بچا دے، لیکن یہ رحمت للعالمین، یہ امت کا خیر خواہ نبی، یہ وہاں بھی کہے گا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت اپنی نفس کا، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں بھی میرے آقا علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں یہ معاملہ تجھ پر نہیں چھوڑتا، بلکہ تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں میری امت پر رحم فرما دے، میری امت پر رحم فرما دے۔ یہ امتی ہیں جو بے وفائی کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے تو دیکھا نہیں، قیامت تک آنے والی امت کے لیے دعائیں کر دی۔ یہ امت ہے جو صبح اٹھتی ہے تو سب سے پہلے ناشتہ کرنے سے پہلے، برش کرنے سے پہلے، مسواک کرنے سے پہلے اپنی داڑھی پر ہاتھ صاف کرتی ہے، سنت رسول کہہ کر کہ سنت ہی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں دوستو، سنت نہیں ہے، علماء موجود ہیں، شیخ صاحب ابھی سوالوں کے جواب دیں گے، پوچھئے۔ یہ تاج المومن، یہ فرض ہے، واجب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جتنی احادیث میں اس کی ترغیب دلائی، حکم کا صیغہ بولا، الامر للوجوب، یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کسی بات کا ارشاد فرما دیں وہ واجب پر دلالت کرتا ہے۔ دوستو، یہ امت ہے جو آج
نمازوں سے غافل ہو چکی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور جاتے ہوئے آخری کلمات یہ کہہ رہے ہیں اپنی امت کو توجہ دلاتے ہوئے, اے میری امت الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال کرنا, نماز کا خیال کرنا. آج امت ایسی بے وفا نکلی کہ آج مسجدیں ویران ہیں, بازار آباد ہیں. آج دیکھو تو صحیح نمازوں کے وقت میں کہ کتنے مسلمان مسجدوں میں ہیں, کتنے مسلمان بازاروں میں ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, نمازیں چھوڑتے ہیں, پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں. میرے آقا نے فرمایا اللہ الذی بیننا و بین الکفر الصلاۃ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے ایک نماز ترک کر دی وہ تارک اسلام ہو گیا, دین اسلام سے خارج ہو گیا. ہمارے اور کافروں کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے. دوستو آج امت جو بے وفا ہو چکی ہے, آپ سے گزارش کروں گا, آپ اپنے دل کی, آپ کے سامنے دل کو چیر کر رکھنا چاہتا ہوں, کھول کر رکھنا چاہتا ہوں. آؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناطہ جوڑو. وہ نبی کریم جو آپ کے لیے اتنی دعائیں کرتا رہا, جس نے آپ کو دیکھا نہیں ہے, وہ اٹھ کر دعائیں کرتا ہے, یا اللہ میری امت کا خیال کرنا, یا اللہ میری امت پر رحمت برسا دینا. اے میرے مولا کریم اس امت کو ایسے نہ چھوڑنا, بلکہ ان پر رحمت کر دینا, اپنا فضل و کرم کر دینا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.